توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ جو کل موجود تھے آغاز میں انہیں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جو آ جائے ہیں ان کے لیے آگے ایک آدھ جملہ بول دوں گا۔ لفظ یعنی ایک الف یوں ہے اور ایک الف یوں، الف لام فے، تو یہ پہلا جو سیدھا الف ہے یہ زبر میں شامل ہے، اور آگے جو لام فے ہے وہ بینات ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا، حدیث بھی سنائی تھی کہ جس نے الف کا ظاہر و باطن پہچان لیا وہ مقربین اور صدیقین کے درجہ پر پہنچا۔ اور کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بینات علی کے عدد کے برابر اور اس کے زبر بھی علی کے عدد کے برابر، چونکہ الف کو عربی میں ظہیر بھائی حمزہ کہتے ہیں، اور جب حمزہ کے عدد نکالو تو وہ بھی 110 ہے۔ اور علی کی بیٹی کے نام کے زبر میں زے شامل، کل کی پوری مجلس زے برتم سمجھ۔ علماء حروف نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے بس جملہ لکھا، آگے شرح نہیں کی، وہ شرح میرے حصے میں آئی ہے۔ اگر تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یقین مانو اس سے بڑا تحفہ تمہیں دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 28 حروف تہجی میں زے حرف مطلسم ہے، یعنی طلسمی حرف ہے، اور طلسم جانا نہیں جا سکتا۔ ممبر کے قدم سے بھائی نصیر شاہ، میں نے زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ سوچا کہ اس میں طلسم کیا ہے، بس کھل کے سامنے آ گیا۔ میں نے جب سوچا کہ کیسے مطلسم ہے، 14 حرف بے نقطہ اور 14 نقطہ دار، ٹھیک؟ جب نقطہ ظاہر بھائی آتا ہے وہ قیمت بڑھاتا ہے، حرف کی عدد بڑھ جاتے ہیں۔ چیلنج، حالانکہ یہ علماء حروف نے نہیں لکھا، یہ میری جو 20 سیکنڈ کی سوچ کا نتیجہ تھا وہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اب دیکھو، بے ہے نا، ایک نقطہ ہے، اس کی عدد 2 ہے، یہی نقطہ اوپر آ کے ایک اور نقطے کو پہلو میں بٹھا لے، تے بن جائے گی، عدد 400 ہو جائیں گے۔ تیسرے نقطے کو ساتھ ملا لے، سے ہو جائے گی، عدد 500 ہو جائیں گے۔ ہر حرف، سین کے عدد 60، 3 نقطے لگا دو، کیا بن جائے گی؟ شین، شین کے عدد 300، عین کے عدد 70، 1 نقطہ لگا دو، غین عدد 1000، دال کے عدد 4، 1 نقطہ لگا دو، کیا بن جائے گی؟ زال عدد 700۔ یعنی ہر بے نقط حرف پر جب نقطے لگیں گے عدد زیادہ ہو جائیں گے۔ پہلی اور آخری مثال ہے 28 حروف میں، سر اٹھاؤ صاحبان اشارت کے لیے، اسے زیادہ نہیں کھولوں گا۔ رے کے عدد ہیں 200، نقطہ لگے سے بنے عدد 7، یہی طلسم ہے اس حرف میں، اور جس نے اس راز کو سمجھ لیا وہ کبھی اس میں آدم تلاش نہیں کرے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اب یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں سنا ہم نے، یہ بھی میرا جرم ہے، حالانکہ یہ پوچھنا تو ان سے چاہیے جو یہ حقائق نہیں بتاتے، نہ بتانے کی جواب طلبی مجھ سے، حالانکہ میں تو دعا کا حقدار ہوں، جو کسی نے نہیں بتایا میں نے تو بتایا۔ تو خریدو 14 کے بعد، کیا کہا؟ 14 کے بعد، اور اب یہ آگے نا ذہن میں، حرف مطلسم، وجہ بھی سمجھ لی نا، ہر حرف پر نقطے عدد بڑھاتے ہیں، اس نے گھٹائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، چونکہ یہ خود حاکم ہے، یہ حکومت برداشت نہیں کرتی، اور یہ وہ سے ہے جو زین العابدین کی حاکمہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ زین العابدین 14 میں 1 ہے، علی بادشاہ کا لقب بھی نہیں ہے، کسی بھی حجت کا لقب نہیں، بس ایک کا ہے زین العابدین۔ حکومت کس کی ہے اس پر؟ زینب کی۔ چھوٹی بات ہے یہ بڑی، کہتے ہیں پھوپھی سے پوچھ لو۔ حجت خدا اللہ کی مجلس شورا کا رکن اعظم کہہ رہا ہے، 14 کے بعد پوری کائنات میں اللہ اور 14 کو چھوڑ کر پوری کائنات میں
حقیقت قرآن سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بظاہر کوئی اتنی بڑی ضخیم کتاب تو نہیں، وہ کہتی ہے تحت الثری سے ماورائے عرش، ازل سے لے کر ابد، چونٹی سے لے کر ہاتھی، غضنفر سے لے کر جبریل، معلوم سے لے کر معدوم، ناسوت سے لے کر لاہوت، اور لاہوت سے ہاہوت تک کے علوم اور حقائق میرے سینے میں ہیں۔ چونکہ یہ قرآن تصویر ہے تمہارے رسول کی اس عالم کی ایک صورت کی، چونکہ یہ عالم تصویر سے پہلے کے ہیں۔ جب رسول تھے کوئی عالم تھا تو عالم تصویر بھی نہیں ہوگا نا، تو اس لیے ان کی حقیقی کوئی تصویر ہی نہیں ہے۔ چونکہ حقیقی تصویر 14 کی نہیں ہے، اسی لیے وجہ اللہ ہے۔ اگر جسم والے کا چہرہ ہوتا تو ایک صورت ہوتی، چونکہ چہرہ اللہ کا ہے، چہرہ پہ جسم کا ہے، حقیقی چہرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا قرآن تمہارے رسول کی لاتعداد صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہے۔ یہ قرآن نہیں جو ہمارے گھروں میں ہے، وہ قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ یہ قرآن تو اللہ جانے کتنے لباس بدلتے بدلتے آخر میں سیاہی کا لباس پہن کے کاغذ پہ اتر آیا، اور ہم اتنے بدقسمت ہیں، آیا کاغذ کا چولا پہن کر، لباس سیاہی کا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نور ہے، چوم رہے ہیں، اور جس کی صورت کا عکس ہے وہ تمہیں بشر نظر آ رہا ہے۔ اب جس طرح جس کاغذ پہ اترا ہے قرآن اسے چوم رہے ہو نور سمجھ کر، اسی طرح رسول کا لباس محمد سمجھ کے چومو۔ رسول کی کالی زلفوں کو نور کہو، رسول، حتیٰ کہ جو ناخن بھی ہے بلا تشبیہ رسول کا وہ بھی محمد ہے۔ اور کہنا یہ ہے بدقسمت ہو تمہیں جس کا ناخن محمد ہے، زینب تو لہو ہے محمد کا۔ اب چونکہ قرآن سب سے بڑی حقیقت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ظہیر بھائی قمر زیدی سارے انبیاء سعید بھائی کھڑے ہوں، آدم سے عیسیٰ تک سارے، ان کا جوہر اکٹھا کر کے کسی ایک نبی میں رکھ دو، قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک تحفہ دینا ہے، اب پتہ نہیں کتنے لوگ حقدار ہیں تحفے کے، مل جائے گا لیکن حقدار کو، ہاں جس کے پاس اہلیت ہوگی ملے گا اس کو۔ ایک کم 1,24,000 نبی آدم سے عیسیٰ تک مل کر بھی قرآن کی برابری نہیں کرتے۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ چلتے وقت تمہارا رسول کہہ رہا ہے انی تارکن فیکم الثقل ہے، قرآن میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تارکن ترکہ ہے رسول کا قرآن، اور ترکہ ملتا کس کو ہے؟ ہاشمی وارث کو، محمد کی وارث زہرا۔ اس خاندان میں ماں کا ورثہ بیٹی کو ملتا ہے۔ خدیجہ سے دولت قرض لی تھی رسول نے، اللہ نے آیت بھیجی آتے ذل قربا حق کا ہوا ہے، رسول ذوی القربا کو حق دے دو۔ 73 فرقے مفسرین لکھتے ہیں دا رسول اللہ فاطمہ تبعتہ فدق، بی بی کو بلا کے فدق لکھ کر دیا، کہا تیری ماں کا حق آ گیا۔ بندے بھی اس جملے کے خریدار نکل آئے۔ میری دعا ہے کہ حقیقت سے کے صدقے میں سارے خریدار نکلو، لیکن 10 بھی اگر میرے تناظر پہ میری صلاحت پہ آ کے خرید سکے تو میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ اب جیسے ماں کا ترکہ بطول کو ملا، اب جو بطول کا ذاتی ترکہ ہوگا وہ زینب کو ملے گا۔ حسن و حسین افضل ہے بی بی سے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ حسن کے سامنے قرآن آیا ہو تو پرواز کرے، حسین کے سامنے آیا ہو تو پرواز کرے، چونکہ زینب کے سامنے آتا تھا۔ اب یہ نہیں ہے افضل رسول افضل، بطول افضل، حسن افضل، حسین افضل، پرواز اس کے لیے کرتا ہے، ترکہ ہے نا۔ اب اگر ویسے بھی
یہ رسول کی بیٹی ہے، تو تم ہمیں بی بی کہتی نہیں؟ نانو پر آتا رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، کہیں بی بی نے نہیں کہا ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ کیونکہ رسول خود کہتے ہیں کہ بطول کی جتنی اولاد ہے سلب علی کی ہے، اولاد میری ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہی حق بنتا ہے۔ تھکے ہو تو میں راضی چھوڑ دوں۔ اب اگر یہ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، خرید بھی لیا، تو اب دیکھیں قرآن میں 3 سورتیں ایسی ہیں جو زے سے شروع ہوتی ہیں: سورہ زمر، سورہ زخرف، سورہ زلزال۔ اور ایک سورت سعید بھائی ایسی ہے کہ جس کا دل ہے حرف زے، اور وہ ہے سورہ احزاب۔ الف ہے زے، الف بے، 2 حرف ادھر 2 ادھر، درمیان میں زے۔ سورہ زمر زے سے شروع، یعنی کل بتا چکا ہوں کہ علم اوفاق کی اصطلاح ہے مفتاح اور مغلاق، کہ پہلا حرف جو ہو وہ مفتاح کہلاتی، چابی، اور جو کل نہیں تھے وہ سن لو۔ اب چابی یوں لگتی ہے نا تابلے میں، یوں کیا کھل گیا، یوں کیا تالا وہی ہے، چابی وہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادھر کھل کیوں رہا ہے، ادھر بند کیوں؟ یہ ہاتھ کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اب زے مفتاح ہے قرآن کی سورہ زمر کی، اس کے یہ چابی ہے، چاہے تو قرآن بند کر دے، لا کے حفظ کرتے رہو، سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ صرف یاد کر لینا تو کوئی کمال نہیں۔ میں نے غیر مسلم دیکھے ہیں جنہیں یاد ہے، پھر کلمہ پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوئی، پوری ہدایت کا چشمہ ادھر ہے، کلمے کی توفیق نہیں، تو معلوم ہو یہ معاملے کسی اور کے ہاتھ میں۔ زمر اور زخرف کا کیا ہے؟ مفتاح، پہلا حرف۔ تو ان دونوں صورتوں کے علامہ سکندر خان جو پہلی آیت ہے وہ یہ بی بی ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں اور پہلے شرح نہیں کروں گا، خود دیکھوں گا کہ میری ان 2 تقاریر کس حد تک سمجھی ہے میرے سامعین نے۔ سورہ زمر کی جو پہلی آیت ہے، بے شک قرآن ابھی بھی پر پہ لے آؤ، اللہ کہہ رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کو اس نے نازل کیا ہے جو عزیز ہے۔ تنزیل، تے نون زے یہ لام، 2 حرف ادھر 2 حرف ادھر، تنزیل کا دل سے۔ اور اللہ نے اپنا نام بھی وہ لیا یہاں جس میں 2 دفعہ سے عزیز۔ پہلی آیت اس میں ذکر کس کا ہے؟ تنزیل کا۔ اس کو بھی پیدائش کے مرحلوں میں نہ ڈھونڈنا، نزول میں تلاش کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟ دیکھو اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا؟ بولو نا، اس کو بگڑ کیا جاتا اگر اس کا شریک ہوتا تو؟ ہاں بولو نا، وہ جو کہتا میرا شریک لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کہتا میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بھی ہوتا تو تیرا کیا نقصان ہے؟ اسے کہا ہزیان نہ پک، اگر میرا شریک ہوتا تو جو میں ہوں وہ بھی وہی ہوتا، میں اللہ ہوں تو وہ بھی اللہ ہوتا، اس لیے میرا شریک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے شریک ویسا ہی ہوتا ہے، یا تو اسے شریکت الحسین کہنا چھوڑ دو، پھر جس منزل سے حسین گزرا اسی مرحلے سے یہ گزری۔ بھلے پڑھ رہی ہے میرے کو؟ ہاں، کیونکہ شریکہ ہے اور حسین سے شراکت بچوں کا کھیل ہے، آدم کا جگر نہیں، نوح کا کلیجہ نہیں، ابراہیم کا حوصلہ نہیں۔ تم کہو گے کہ جد ہے حضرت ابراہیم، بے شک جد ہے، لیکن حسین سے شراکت نہیں کر سکتے، چونکہ وہ کہہ رہا ہے لیطمئن قلبی، مردہ زندہ کر تاکہ مجھے میرے دل کو اطمینان ہو جائے، اور حسین سے اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ابراہیم اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں اور حسین کو نفس مطمئنہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی میں نے کہا کسی کا حوصلہ نہیں ہے، پردہ ہے، مستور ہے، مخدرہ ہے، حسین کی شریکہ وہ حسین جو قرآن کا شریک ہے،
زیارت میں نے لکھا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن، اور زیارت جامعہ جو سارے ائمہ کی ملا کے پڑھی جاتی ہے، تمہارے 10ویں امام کی ارشاد فرمائی ہوئی زیارت، اس میں بھی جملہ ہے السلام علیکم یا امناء الرحمن و شرکاء القرآن، اے رحمان کے امینوں میرا سلام، اے قرآن کے شریکوں میرا سلام۔ ان کو قرآن کا شریک ظہیر بھائی کیوں بنایا گیا ہے؟ حالانکہ ہے تو ورثے میں قرآن، اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا والوں جو قرآن کے ساتھ کرتے ہو ان کے ساتھ وہی کرنا ہے۔ قرآن کے خلاف کا کپڑا چومتے ہو تو ان کے علم کو روڑا نہ مارا کرو۔ اگر قرآن کے رحل کی لکڑی کو بوسہ دیتے ہو، ان کے تعزیہ کی لکڑی کو بدعت نہ کہنا، اس لیے قرآن کے شریک۔ ہاں میں نے چھوٹا سا پر راستہ بنا دیا، تو تنزیل سے تعلق ہے۔ اب دیکھیں دیر بھائی خبر دیکھیے ایسا ہے، اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نے پڑھ دی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھ دیے۔ اس نے کہا حج کرو، ہم نے کر لی۔ یعنی جو وہ کہتا رہا ہم کرتے رہے۔ اس نے کہا صلو، درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی، تو پڑھ۔ اس نے جو حکم دیا حج میں تسلیم شاہ نے کر ڈالا۔ ہم نے کبھی اسے کہا حافظ خان صاحب کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر، نہیں، وہ کہتا رہا ہم کرتے رہے۔ جو ہی درود کی بات آئی اس نے ہم سے کہا صلو، ہم نے کہا اللہم صلی۔ وجہ یہ ہے کہ درود کی نہ مقدار کو ہم جانتے ہیں اور ان کا حق کیا ہے نہ یہ ہم جانتے ہیں، تو ان کا حق بھی جانتا ہے۔ جملہ کہنا ہے مجھے جاگنا دوستو، تو وسعت درود کو بھی تو بہتر جانتا ہے، ان کا حق کیا ہے وہ بھی تو بہتر جانتا ہے، لہذا تو پڑھ۔ اب ہم نے تو کہہ دیا، کیونکہ وہ خود بھی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، تم نہ بھی کہو تو میں پڑھتا ہوں۔ اس نے پہلے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، تم پڑھو۔ ہم نے کہا ہمارے حصے کا بھی تو پڑھ۔ اب ہم نے تو کہا اللہم صلی، کوئی اور اللہ ہے جسے وہ کہے؟ بولو نا یار، ہے کوئی اور اللہ جسے وہ کہے؟ اللہ تو وہ ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ مجھ سے قیامت کی 13ویں تک پوچھتے رہو، مجھے کیا پتا۔ آؤ جن پر درود ہے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے دور پہ سوال ہی ہوتے ہیں۔ سرکار صادق بیٹھے، ایک سوال ہی آ گیا، مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی۔ اچھا اب یہاں ایک اور بات کہنا پھر واجب ہوگی، مولوی صاحبان آج تک آپ گواہی دیں گے، یہی بتایا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت بھیج۔ ماشاءاللہ، جب قرآن دانی کا یہ حال ہے، ان کے اسرار کیا سمجھو گے، ان کے حقائق کو کیا سمجھو گے؟ اب پکے رہنا کہ صلوات کے معنی رحمت ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت دے دو اے رسول ان صابرین کو جو کہ جب مصیبت سنتے ہیں تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ پتہ ہے سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ حضرت جعفر طیار کی شہادت پر تیرے مولا علی نے پڑھا تھا۔ زمانہ سے کہہ رہا، جب شہادت کی خبر سنی علی نے الا للہ پڑھی، اللہ نے آیت بھیجی بشارت دے اے رسول ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت انا للہ پڑھتے ہیں، میری طرف سے ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، میری صلوات بھی ان پر ہے، میری رحمت بھی ان پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان پر میری صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے صلوات اور ہے، رحمت اور ہے۔ تیرے علم کی کیا شان ہے؟ رحمت بھیج محمد آل محمد پر، جو خود رحمت کل ہے، ان کے لیے تو رحمت مانگے گا؟ سارو تھا شہزادہ علی اکبر نہ نبی ہیں نہ امام ہیں نہ حجت ہے ظاہر، امام زادے ہیں نا، امام زیارت پڑھ رہا ہے، سرکار صادق شہزادہ اکبر کی زیارت میں کہہ رہے ہیں رفعکم اللہ من ان یقال فیکم رحمکم اللہ، اللہ نے آپ کو اس سے کہیں بلند رکھا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ آپ پہ رحمت کرے۔
سبحان اللہ سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے رفعکم اللہ، رفیع ہو، بلند ہو اس سے، تو تمہیں کہا جائے اللہ آپ پہ رحمت کرے، تو پھر 14 کیا ہوں گے؟ صلوات اور رحمت اور آؤ سردار سے پوچھتے ہیں جو صلوات والے ہیں، یا ادھار کروں؟ سائل آتا ہے سکندر کا غلام بخش سرکار سال کے بعد، مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد، وہ کیسے صلوات بھیجتے ہیں؟ اگر کوئی کمزور معدے والا ہے اٹھ جائے، جس کا معدہ کچا پکا ہوتا ہو چلا جائے، ورنہ کلیجہ کی چر کی آواز ممبر تک سنائی دے گی۔ خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو کہ صحیح پہ رخسار پہ آئے تو محمد نظر آئے۔ رسول کا بیٹا تیگ پر تھا، ایک چھوڑ کے سیدھے ہوئے، چہرہ رش کے گلاب ہوا، فرمایا اللہ یسنین فی المحل الرفیع الاعلی، بلند و بالا مکان میں بیٹھ کر ہماری مدح و ثنا کرتا ہے، یہ درود ہے اس کا، فی المحل الرفیع الاعلی۔ میں علامہ بس اس کی شرح کیا تعاقب کروں، خمسہ چاہیے، مولانا ہاشمی 2 لفظ سے استعمال کیا تھا بھائی، فی المحل الرفیع الاعلی، رفیع اس کے بعد اعلیٰ، یعنی رفیع سے بھی آگے کی جگہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا رفیع جگہ کون سی ہے؟ سورہ مومن نے آواز دیا رفیع الدرجات ذو العرش، عرش رفیع ہے، اور اعلیٰ اس سے بھی آگے، اور جن کی ثنا کے لیے ان کا اللہ عرش سے آگے جائے۔ ملا فرش پہ بتائے گا کہ 14 کیا ہے؟ سورہ زخرف، ادھر اے میرے ساتھ میں پچھلا پڑھا، سارے ٹھیک نہیں ہیں، سارے ٹھیک نہیں، کچھ تھکے ہوئے ہیں۔ دیکھا جو کھڑے ہیں وہ نہیں تھکے ابھی، بہتر ہے۔ زخرف، اس کی جو پہلی آیت ہے 2 حرفی ہے، میں کہتا ہوں میرے سامنے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں حقائق کے میں سمجھ نہیں جا رہی، لیکن ابھی تو میں زے پہ ہی بات کر رہا ہوں، یہ پہ تو شروع نہیں کی، نون کو تو چھیڑا ہی نہیں، بے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بس یہی ذہن رکھ لینا، جسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں وہ عربی میں یا ہوتی ہے، یہ الف یا، اور یا کے عدد اتنے ہیں جتنے ہو آگے۔ یہ کہ 10 اور الف کا 1 11 اور ہوا کے بھی۔ اچھا کہ پورے قرآن میں 3 بڑے بڑے علماء کی، صحیح بھائی میں نے کتابوں میں دیکھا، ممبر میں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کی کہ ایک حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں یا بس ایسے گزر گئے۔ قرآن میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو ایک حرف پہ مبنی ہیں، اگر ان کا کوئی معنی نہیں تو اللہ نے آیت بنا کے بھیجا کہ ایک ہے قاف، یہ آیت ہے، ضرور جا کے دیکھ لیں، صرف قاف لکھا ہوگا، آگے آیت کا نمبر 1 ڈلا ہوا ہوگا، قاف بس آیت ختم ہوگی۔ والقرآن المجید، قاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم۔ دوسرا صاد، بس 1 حرف اور آگے 1 نمبر ہوگا۔ والقرآن ذی الذکر، ذکر والے قرآن کی قسم۔ علی کی اس بیٹی کا ذکر ہے جو علی کی زینت ہے، اور زینت معمول سے قیمتی ہوتی ہے۔ ہم عید کے دن زینت کرتے ہیں، ولیمے کے دن زینت کرتے ہیں، شادی کے دن زینت کرتے ہیں، اس دن والا لباس زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا، یہ علی کی زینت ہے، یہ علی کی عید ہے۔ اب ایک تو دیکھ بھائی مسئلہ یہ بھی ساتھ میرے لگا رہتا ہے کہ جو میری پچھلی پڑھی ہوئی مجالس ہیں ان میں پھر مجھے کچھ کہیں جملے کون سب یاد دلانا پڑ جاتے ہیں، یاد رکھا گیا تو بہت کچھ۔ اب دیکھیں قاف 1 آیت،
قاف جی والقرآن المجید، قاف کی قسم قرآن مجید کی قسم، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد کی قسم ذکر والے قرآن کی، یعنی ایک ایک حرف گنا، دونوں کے بعد قسم قرآن کی کھائی۔ ایک اور حرف ہے جاگنا، نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم اکیلی آیت نون، قلم کی قسم وما یسطرون، اور اس تحریر کی قسم۔ اب تحریر کہاں ہے؟ لوح محفوظ پہ۔ اور میں پچھلے عشرے میں تمہیں بتا چکا ہوں حدیث، ان اللہ زین اللوح المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، اللہ نے لوح محفوظ کو زینب کبریٰ کے نام سے زینت دی، اسی لیے نون کی قسم کھا کے تحریر کی قسم۔ سمجھ آ رہی بات؟ بی بی کے نام میں ہے نا نون، اور تسلیم کیا حروف دوائر میں سے ہے نون۔ میں پچھلے سال آگے بتا چکا، چلو آپ کا میں نے تم نے کہا تو پھر بتا دیتا ہوں۔ 28 میں 3 حرف ایسے ہیں جو حروف دوائر کہتے ہیں، دورہ سے، اور دائرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے شروع ہو وہیں ختم، تو وہ حروف دوائر ہیں کہ بست حرفی کی صورت میں جہاں سے شروع ہوتے ہیں، میم، میم یہ میم، میم سے شروع ہوا میم پہ ختم ہو گیا، دائرہ ہے۔ واو، واو سے شروع ہوا واو پہ ختم ہو گیا۔ نون، نون سے شروع ہوا نون پہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم الحروف کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے حرف ہیں ان کا ایک ایک عالم ہے، ان 3 حرفوں کے 2 عالم۔ یہ نون ہے بی بی کے نام کا، اور بے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جس سے اللہ کی کتاب تکوینی کی بھی ابتدا، کتاب تدوینی کی بھی ابتدا۔ تدوینی کتاب قرآن ہے، شروع بسم اللہ سے ہے، بسم اللہ بے سے شروع ہے، بے نقطے سے شروع ہے۔ اور جا کل علماء سے پوچھ کے آنا۔ پھر کہا ہوا جملہ مجھے یاد دلانا پڑ رہا ہے، سار اٹھاؤ۔ اب ہر حرف کی کوئی اعرابی صورت ہوتی ہے، پیش لگنی ہے، زیر لگنی ہے، زبر لگنی ہے۔ اب نقطے کی قرات کیا ہے؟ زیر۔ میں نے تمہیں عملاً کر کے دکھا دیا، یہ زیر لگی ہے نا، خود زبان نے زیر ظاہر کر دیا، زبان میں زیر آ گئی ہے۔ زیر نہ لگاؤ، ساری کائنات کے عالم جمع کرو، بے پڑھ کے دکھائیں۔ لکھ دیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے میں نہیں آتی جب تک زیر نہ لگے۔ سر اٹھانا لاہور والو، شام کی ایک گلی میں کسی عورت نے تعارف پوچھا ہے علی کی بیٹی سے، کون ہو تم؟ فرمایا انا کثرت النقطۃ التي هي تحت الباء، بے کی بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی زیر میں ہوں۔ یہی مقصد ہے باپ کی زینت۔ اب عید کا دن ہے، میں کمرے میں کھڑا ہوں، میری زینت تو لباس ہے نا، اب لباس ہی نہیں تو باہر کیسے جاؤں؟ زینت ہوگی تو سامنے آؤں گا، زینت ہوگی تو سامنے آؤں گا، زیر لگے گی تو بے پڑھی جائے گی۔ مگر نہیں، ایک بات چلو سن لو، باقی میں چھوڑ دو۔ ویسے سورہ احزاب کا دل ہے زیر، اور دل وسط ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیتیں جانتے؟ احزاب کی معنی تو سمجھتے ہیں، حزب کی جمع احزاب، ٹولے، گروہ، فرقے۔ رسول کی امت کے کتنے فرقے بنیں گے؟ 73، اور 73 ہی آیتیں ہیں اس کی سورہ احزاب۔ یہی تو قرآن کے عدد کا معجزہ ہے جی۔ قرآن کے یعنی عددی معجزوں پر پتہ نہیں میں کتنے عشرے پڑھ سکتا ہوں۔ مہینے 12 ہیں، شہر کا لفظ بھی قرآن میں 12 دفعہ آیا، یعنی 12 مہینے۔ دن 360 ہیں، یوم اور ایام کا لفظ بھی قرآن میں 360 دفعہ۔ یہی قرآن کا اعجاز عددی ہے۔ تو اب آیتیں 73 ہیں، چونکہ فرقے 73 بنیں گے۔ اب 73 کا نصف کیا بنے گا؟ 36 ادھر ہوں، 36 ادھر، درمیان والا نصف ہوگا۔
اب گھر جا کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نکالنا. اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. یاد کر جب تو اس سے گفتگو کر رہا تھا جس سے اللہ نے بھی نعمت عطا کی، جس سے تو نے اے محمد نعمت عطا کی. نہیں، تو اللہ سے کہہ رہا ہے انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کو تو نے نعمت دی. اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے انعمت علیہ، جس پر تیری نعمت. ہم کہتے ہیں تیری نعمت، وہ رسول سے کہتا ہے تیری نعمت. اور لطف اس کو کہتے ہیں، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے. اس کو سعید بھائی کہتے ہیں طلسم کبریائی. سورہ احزاب میں دل حرف ز ہے. آیت نمبر 37 نے بتایا کہ اس دل والی آیت میں ہے کیا. اور ظاہر میں اس وقت رسول نے پتہ ہے گفتگو کس سے کی؟ زید بن حارثہ سے. نام زید سے شروع. جنہوں نے آج تک ترجمہ صحیح نہ سنا ہو وہ حقائق کا کیا پیچھا کریں گے، وہ اسرار و غمام کو کیا سمجھیں گے. یعنی ظاہر میں بھی زے والے نام سے گفتگو ہو رہی، زید سے رسول گفتگو کر رہے ہیں. تو اب جہاں نعمت اور انعام ڈھونڈو، زے کے حرف کو تلاش کرنا. آخری بات ہے، بس ختم ہو گئی. پتہ نہیں میں نے تو کہاں جانا تھا، آج مجھے ہوش ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بار بار میری ٹانگیں واپس کھینچی ہیں تو میں زمین پہ انشاءاللہ اتر آیا ہوں. سورہ زلزال زے سے شروع. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اب صیغہ فعل ماضی مؤنث کا ہے. زلزلت ماضی مجہول ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. حالانکہ بات ہو رہی ہے قیامت کی. ترجمہ ہوتا ہے جب زمین زلزلے میں لائی جائے گی. صیغہ فعل ماضی کا ہے، جب زمین زلزلے میں لائی گئی. اور ابھی بھی لاہوریوں کو سمجھ نہ آ رہی ہے، میری انگلی پکڑو، آج بھی قصر یزید میں زلزلہ دکھا سکتا ہوں. دیکھو جتنا بڑا محاذ عظیم اتنے بڑے عظیم مجاہد کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا معرکہ سخت اتنے بڑے مجاہد کی ضرورت. حسین نکلا تو یزید کے خلاف تھا، خود ظاہر میں کربلا سو گیا. اپنی شریکہ اور حصے دار سے کہا وہاں کا محاذ تو نے فتح کرنا ہے. اور میں نے تمہیں کل ہی بتایا تھا کہ اس نے یزید سے کہا تھا انی اصغر قدرک، تجھے وہ نا قدرہ کروں گی. کہ جس میں انسانیت کی رمق بھی ہوگی، نہ وہ یزید ہونے کا سوچے گا نہ یزیدی بننے کا سوچے گا. بس میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. 2 منٹ میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں اور تم ملعون کو کچھ سوچا نہیں. ہے تخت میرا، پایا تخت میرا، شہر میرا، سلطنت میری، حکومت میری. اس ملعون نے تو اور لفظ استعمال کیا تھا، مگر میں کافر ہونا نہیں چاہتا. ایک خاتون ہو کر میری توہین کر رہی ہو. لاہور والو اللہ جانے بات کیا تھا جو حسین کے لاشے پہ بھی حوصلے سے کھڑی رہی، چیخیں نکل گئی علی کی بیٹی کی. یزید نے حیران کہ کہا میں نے کہا کیا ہے، رونا کیوں شروع ہو گئی؟ کہا کیا کہہ رہا؟ میں نے یہی کہا میری توہین ہے. کہا میں تجھ سے بول رہی ہوں، توہین میری ہو رہی ہے. میں محمد کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. میں بطول ذاتی ہوں، شرابی سے گفتگو کر رہی. اللہ اکبر. تو خود فیصلہ کر، تیری توہین ہو رہی ہے یا تجھ جیسے کے ساتھ بول کے میری توہین ہو رہی ہے. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوا اس کا. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں، بس ایک ہی فکرہ کہنے لگا اس کے لیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم کرو والا کا. حسین نے اللہ بچایا، توحید کو بچایا نا حسین. بظاہر میں خود نہ رہا، ظاہر میں خود کو مٹنا پڑا، پھر وہ بچا. اس کی جیتوں کو بچانا ہے. اس نے توحید بھی بچانی ہے اور اس حسین کو بھی بچانا ہے. تو اس کا کچھ نہیں لگا ہوگا.
دیکھو نا کتابیں، جب رہائی کی خبر پھیلی پورے شام میں کہ رہا ہو کے علی کی بیٹی واپس جا رہی ہے، عورتوں نے میٹنگ بلائی، شام کی عورتوں نے واپس جا رہی ہے۔ جب آئی تھی ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا کیونکہ ہمیں یزید لعین نے بہکایا، کم علمی میں بے علمی میں ہوا، لیکن بہرحال سلوک تو اچھا نہیں ہوا نا۔ آؤ بات جماعت چلیں، پھر کب ملیں گے؟ اپنے سلوک کی معافی بھی مانگ لو، اور سنا ہے رونے کی بڑی حسرت ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی سعید بھائی اور میری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت تک علی کی بیٹی نے بار میں کو ظاہر ہونے کی کا اذن ہی نہیں دینا جب تک اس کی آزاداری مکمل نہ ہو جائے۔ ہاں، رونے کی حسرت ہے، جا کے اسے بھائی کا فرصہ بھی دیں۔ زندان کے دروازے پہ آئی، ہاں جو رونے آئے ہو میرے فکر سمجھ لینا، اب دروازے میں کھڑی ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے تو آگے چل، وہ کہتے نہیں تو آگے چل۔ الجھی ہوئی پرچھائیاں دیکھی علی کی بیٹی نے۔ اب فضا یہ کون ہے دروازے میں؟ جناب فضا آگے بڑھی، بیویوں کون ہو؟ کچھ قدم آگے آئیں، بعض جماعت سر چھکے، بلا تشبیہ، بعض جماعت ہاتھ جڑے، نگاہیں پیوند زمین ہو گئے۔ یا بنت رسول اللہ عفو، رسول کی بیٹی معافی معافی، جیسے زمین پہ بیٹھ کر روئی تھی عالم جلال میں ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معافی کیوں مانگنے آئی ہو؟ تمہارے شہر میں پتھر ختم ہو گئے ہیں؟